السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قبرستان کے اندر کس طریقے سے جایا جائے، کس طریقے سے قرآن پاک پڑھا جائے، کیونکہ ایک ایسی صورت بھی ہے کہ قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھنا حرام ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے جائیں گے، قرآن پاک ہی چاہے پڑھنا ہو، جو کہ بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن وہ صورت ایسی ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بھی گناہ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، تو وہ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو نیو آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم کو ضائع کیے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قبرستان کے اندر جانے کا جو سنت طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں، کسی کی قبر کے پاس اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جو ہے وہ قدموں کی طرف سے جائیں، سر کی طرف سے نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اس کے قدموں کی طرف سے جائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مردہ جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ہم سے بھی زیادہ جو ہے اس کی قوت سماعت ہو جاتی ہے، قوت بصارت ہو جاتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے تو سنتا ہے۔ اور جب ہم اس کے سر کی طرف سے جائیں گے تو جو اس کو سر گھما کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آیا میرے لیے، جو ہے وہ ایصال ثواب کرنے، میرے پاس حاضری دینے کے لیے کون آیا، تو اس کو یہ تکلیف دہ ہوگا۔ جب آپ قدموں کی طرف سے جائیں گے تو اس کو آسانی ہوگی، وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قدموں کی طرف سے جانا چاہیے۔ کسی کی بھی قبر ہے، چاہے پھر وہ کسی ولی اللہ کی ہے یا کسی آپ کے ریلیٹیو کی ہے، تو جو ہے وہ آپ قدموں کی طرف سے جائیں۔ سب سے پہلے تو جاتے وقت آپ درمیانی آواز کے ساتھ جو ہے وہ اسلام عرض کریں گے۔ اسلام جو ہے وہ سب کو ہی آتا ہے تقریباً، کہ السلام علیکم یا اہل القبور، آپ یہ پڑھ دیجئے، درود شریف پڑھ دیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ اخلاص، درود غوثیہ جو ہے یہ 7 بار، مطلب آپ کچھ بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور جب ہم قبر کی زیارت کے لیے اس نیت سے گھر سے نکلیں تو ہمیں چاہیے کہ جو فضول باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، درود شریف پڑھتے چلیں، کوئی بھی تلاوت کرتے ہیں کسی بھی صورت کی، جو بس فضول گوئی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب قبر کے پاس پہنچ جائیں تو ہمیں قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، قبر کو ہم چوم نہیں سکتے، قبر پر ہاتھ بھی نہ لگائیں، بلکہ اگر کوشش یہ ہے کہ اگر تو بالکل ساتھ ساتھ قبریں نہیں ہیں تو کچھ ہاتھ جو ہے نا وہ فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ قبر سے جو ہے نا تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، اس کو نہ بوسہ کریں اور نہ ہی، کیونکہ یہ نا کچھ لوگ پھر اسی کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں پر جا کے تو اس طرح کرتے ہیں جو کہ شرک ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ قبر کو نہ ہی بوسہ کریں، نہ ہی اس کو ہاتھ لگا کر چومیں۔ ویسے ہی اگر آپ جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو نفع ملتا ہے اس سے۔ اب باری آتی ہے قبر میں جو ہے قبرستان کے اندر چراغاں کرنا، اس کے اندر اگربتی جلانا، موم بتی، دیوا، مطلب کچھ بھی، تو آپ یہ سب نہیں کر سکتے بغیر کسی مقصد کے۔ مقصد سے مراد کہ اگر تو اس کے پاس ہی، قبرستان کے پاس کوئی مسجد ہے اور راستے میں اندھیرا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس نیت سے قبر پر بھی چلو جلا دیں کہ جو نمازی آتے ہیں ان کو اس کی روشنی سے تھوڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا، وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، تو پھر آپ جلا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر، یا پھر کہ کوئی وہاں پہ قرآن پاک پڑھنے آئے گا تو چلو اس کی روشنی کے اندر بیٹھ کے پڑھ لے گا۔ اگر تو اس طرح کی کوئی مقصد ہے، اس طرح کی کوئی نیت ہے، تو پھر وہاں پہ روشنی کرنا جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں بھی آپ قبر کے اوپر ایسی کوئی بھی چیز نہیں لگائیں گے، جو قبر کی جو حد ہے اس کے تھوڑا سا نیچے کر لیں، قبر کے اوپر آپ بالکل نہیں لگا سکتے کسی بھی صورت میں۔ اور جو اگربتی ہے وہ آپ جلا سکتے ہیں خوشبو کے لیے، اس کے اندر بھی آپ جتنی چاہے اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ جو قبرستان کی حدود ہے اس کے باہر سے جلا کر لائیں گے۔ قبرستان کے اندر آپ آگ نہیں جلا سکتے، چاہے پھر وہ ایک چھوٹی سی ماچس ہی ہے، آپ جو باہر سے اس کو جلا کر لائیں گے، اور قبر کے جو ہے اس کے پاؤں والی سائڈ یا سر والی سائڈ پہ جدھر بھی آپ لگانا چاہیں تھوڑا سا قبر سے نیچے لگا سکتے ہیں آپ۔ اس کے اگر ان کے علاوہ کوئی کام ہے، مطلب بغیر کسی مقصد کے آپ جو ہے وہ چراغاں نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جو ہمارا مین پوائنٹ ہے، مین سوال، جو ہمارا مین مسئلہ ہے کہ کیا قبرستان کے اندر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بالکل جائز ہے قرآن پاک، چاہے آپ زبانی پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، اس کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ
کس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ بالکل جس طریقے سے مرضی پڑھیں، قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں، ایک تو صورتیں ہیں جس میں قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک تو کہ آپ جو صرف ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر پڑھیں جا کے قرآن پاک، ایک دوسرا کہ قبر پر نہ بیٹھیں، اگر آپ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ نہ قبر کے اوپر آپ پاؤں رکھیں، اور نہ ہی قبروں کو پھلانگ کر، اگر مطلب کوئی راستہ وغیرہ نہیں بنا، کسی کی قبر کے پاس آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے راستہ نہیں ہے، تو آپ قبروں کے اوپر سے پھلانگ کر نہ جائیں۔ اگر راستہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ دور سے ہی کھڑے ہو کے اس جو آپ کا ریلیٹیو ہے جو بھی ہے اس کی نیت کر لیں کہ میں اس کی اصالِ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ دور کھڑے ہو کے کنارے پہ جہاں تک راستہ ہے وہیں تک ہی جا کر پڑھیں۔ اگر آپ قبروں کے اوپر سے پھلانگ کر جائیں گے، ان کی بے حرمتی کریں گے، ان کے اوپر پاؤں رکھیں گے، اوپر بیٹھیں گے، تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا بھی حرام ہے، گناہ ہے بغیر ثواب۔ تو انشاءاللہ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا، اگر ہاں تو پھر چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔